فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 8ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 81، اور بیان جاری ہے نسب و خاندان۔ اسی کی ذیل میں آگے بڑھیں گے۔ قریش اور بنی ہاشم میں رقیبانہ چشمق تو پہلے ہی سے تھی، اور اب ان کے مادانہ روش کے نتیجے میں اختلاف کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہو گئی اور ان کی دشمنی و عداوت کھل کر سامنے آ گئی۔ قریش کا عناد اور اس حد تک بڑھا کہ انہوں نے بنی ہاشم سے قطع مراسم کا فیصلہ کر لیا اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ شہر سے باہر ایک گھاٹی میں پناہ لیں۔ یہ مقام بھی قریش کی پہنچ سے باہر نہ تھا، اور ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہ اچانک کسی سمت سے حملہ نہ ہو جائے، اور رات کے وقت یہ خطرہ اور بڑھ جاتا تھا۔ اس خطرے کے پیش نظر ابو طالب راتیں جاگ کر کاٹتے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر اپنے بچوں میں سے کسی کو اور علی العموم اپنے چھوٹے فرزند اور العلوم اپنے چھوٹے فرزند علی علیہ السلام کو سلا دیتے، تاکہ رات کے اندھیرے میں حملہ ہو تو ان کا کوئی بیٹا کام آ جائے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنچ نہ آئے۔ یہ دور وہ تھا جب خطۂ عرب میں گنے چنے چند آدمیوں کے علاوہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ کوئی حامی تھا اور نہ کوئی مددگار۔ کیا اپنے اور کیا بیگانے سبھی دشمنی پر آمادہ اور مخالفت پر تلے ہوئے تھے، اور اس سخت ترین دور میں ایک ابو طالب تھے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور پشت پناہی پر کوہ احسا کی طرح جمے رہے، نہ کسی موقع پر ان کا ساتھ چھوڑا اور نہ ہی ان کی نصرت اور عنات میں ہاتھ اٹھایا۔ یہ انہی کی حمایت اور پاسداری کا نتیجہ تھا کہ قریش اپنے ارادوں کو عملی جامہ نہ پہنا سکے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دسترس سے باہر اور خطروں سے محفوظ رہے۔ وہ نرمی کے موقع پر نرمی سے اور سختی کے موقع پر سختی سے دفاع کرتے رہے، اور اپنے اثر و نفوذ سے کام لے کر ان کے شیطانی منصوبوں کو ناکام بناتے رہے۔ غرض کے ہر ممکن طریقے سے قریش کی شرانگیزیوں کو دبایا، اور معاشی مقاطعہ کے بعد اپنی اولاد کو خطرے میں ڈال کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کا انتظام کیا۔ اگر وہ عرب کے چیرہ دستیوں اور قریش کے فتنہ پروازوں کے ظلم ناروا کو روکنے کے لیے کھڑے نہ ہوتے تو ظالم قریش کی تاریخ موجودہ تاریخ سے کہیں زیادہ دردناک اور الم انگیز ہوتی۔ ابو طالب کی فداکاری اور جانثاری اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور حمایت میں پامردی وہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جس سے آج تک کسی کو انکار کی جرت نہیں ہو سکی۔ البتہ کچھ لوگوں نے اس نصرت کو دوسرا رنگ دے کر اس کی اصل روح کو مزمحل کر دینا چاہا ہے۔ چنانچہ اس بات پر زور دیا جاتا رہا ہے کہ یہ نصرت مذہبی اور اعتقادی جذبے کے زیر اثر نہ تھی، بلکہ اس میں قرابت اور عزیزداری کے جذبات کار فرما تھے، اور عرب تو دور کی قرابت کو بھی نظر انداز نہ کرتے تھے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کے پروردہ اور حقیقی بھتیجے تھے، اور کیوں کر ان کی حمایت و پاسداری نہ کرتے، اور کیوں اپنی جان جھونکوں میں ڈال کر ان کے سینہ سپر نہ ہوتے۔ یہ بات اس حد تک تو صحیح ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قریبی عزیز، پروردہ خاص اور حقیقی بھائی کی یادگار تھے، اور یہ بھی مسلم ہے
کہ عرب قرابت داری کا پاس اور لحاظ رکھتے تھے، مگر کتنی بھی عزیز داری کیوں نہ ہو، کوئی شخص اپنے مذہب کے مقابلے میں قرابت اور رشتہ داری کا خیال نہیں کرتا، چاہے جائے کہ اپنے متعلقات کے خلاف آواز اٹھانے میں تعاون کرے اور اپنے معبودوں کی تذلیل اور توہین کے سلسلے میں ہاتھ بٹائے۔ اور ابو طالب تو بتوں کو برا بھلا کہنے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اسلامی نظریات کی تبلیغ اور اشاعت میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اسے تو کسی صورت میں پاس قرابت کا نتیجہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اور اگر یہ سب کچھ بربنائے قرابت تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹوں سے زیادہ قرابت ہوتی ہے یا بھتیجے سے؟ ظاہر ہے کہ جو قرابت اپنی اولاد سے ہوتی ہے وہ بھائی کی اولاد سے نہیں ہو سکتی۔ تو اگر اس نصرت میں نسبی قرابت کا تقاضا ہی کار فرما ہوتا تو بیٹوں کی جانوں کا خطرہ مول لے کر انہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونے کا حکم نہ دیتے، بلکہ ان کا تحفظ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ پر مقدم کر رکھتے تھے۔ اور پھر تاریخ عالم سے ایک مثال بھی ایسی پیش نہیں کی جا سکتی کہ کسی نے ایک ایسے شخص کی خاطر جس کے نظریات کو باطل اور دعوے کو غلط سمجھتا ہو، محض قرابت کی بنا پر اپنی اولاد کو ہلاکت میں ڈال دیا ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس نصرت میں جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے منفرد تھی، قرابت کا جذبہ کار فرما نہ تھا، بلکہ دینی و مذہبی رابطہ تھا جو انہیں نصرت میں سرگرم عمل رکھے ہوئے تھا۔ اور دین و مذہب کا رابطہ سب روابط سے قوی تر ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں تمام روابط مزمحل ہو جاتے ہیں۔ آخر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو لہب میں بھی تو رشتہ داری تھی، وہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھا، اور نسبی قرابت کی بنا پر کیوں نصرت اور حمایت کے لیے کھڑا نہ ہوا، یا کم از کم اس قریبی رشتے کی بنا پر دشمنی اور عناد کے مظاہروں ہی سے باز رہا ہوتا۔ اسی طرح آزر اور حضرت ابراہیم میں رشتہ تھا، وہ بھی خلیل خدا کا چچا ہی تھا، اور ان کی ایذا رسانیوں کے کیوں در پہ ہوا۔ یوں ہی نوح علیہ السلام اور ان کے فرزند میں اس رشتے سے بھی قوی تر رشتہ تھا، اور کفار کی ہمنوائی میں باپ کو چھوڑ کر کیوں الگ ہو گیا۔ نوح اور لوط اور ان کی بیویوں کے درمیان رشتہ تھا، ان میں منافرت کی خلیج کیوں حائل ہو گئی؟ اسی لیے نہ کہ ان میں مذہبی اتحاد نہ تھا۔ غرض ابو طالب کی نصرت اور حمایت کو قرابت پر محمول کر کے ایک طرح سے ان پر ظلم ڈھانا اور ان کی کاوشوں اور جانفشانیوں پر پانی پھیرنا ہے۔ جناب ابو طالب کے اس طرز عمل کو دیکھنے کے بعد کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت، نصرت اور حمایت کے لیے وقف کر دیا، ہر متوازن ذہن میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگر وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے قائل اور کفار مشرقین کے عقائد اور اعمال سے بیزار نہ ہوتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور حمایت پر اس تندہی سے آمادہ نہ ہوتے، اور نہ ہی ان کی وجہ سے پرسکون زندگی کو تج کر کے قوم اور قبیلے اور دنیا جہاں کی دشمنی مول لیتے۔ یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ ان کا دل یقین کی شعاعوں سے روشن اور صدق و صفا کی ذو پاشیوں سے منور تھا، اور ان کے صفائے قلب پر اللہ کی وحدانیت اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے نقوش سب تھے، اور وہ دل کی گہرائیوں سے نبوت کی تصدیق کر چکے تھے، اور اسی تصدیق قلبی اور یقین باطنی کا نام ایمان ہے۔ چنانچہ قاضی عزی الدین نے تحریر کیا ہے کہ ہمارے نزدیک ایمان یہ ہے کہ ان چیزوں پر رسول کی تصدیق کی جائے جن کا شریعت میں وارد ہونا صراحتاً ثابت ہے، اور یہی اکثر ائمہ کا مسلک ہے، جیسے قاضی بالقانی اور استاد ابو اسحاق اسرفانی۔ یہ روایت موجود ہے شرح مواقف صفحہ نمبر 718 پر۔ جب اکابر علماء اور جمہور محققین کے نزدیک قلبی تصدیق اور باطنی اعتقاد ہی کا نام ایمان ہے تو پھر حضرت ابو طالب کے ایمان سے انکار کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ نشر اسلام، تبلیغ دین اور نصرت رسول کے سلسلے میں ان کا کردار ان کی تصدیق قلبی کا زندہ ثبوت ہے اور ان کے ایمان کی واضح شہادت ہے، بلکہ ان کے عمل اور کردار اور خلوص و ایثار کی نظیر
ان لوگوں میں بھی نظر نہیں آتی جنہوں نے برملا ایمان کا اقرار اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کیا تھا۔ پھر اظہار ایمان تو منافقت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور ایسے لوگوں کی کبھی کمی نہیں رہی ہے جنہوں نے زبان سے اسلام کا اقرار کیا، بڑے بلند بانگ دعوے کیے، اور جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت پڑی تو گھر کے گوشے میں دبکے بیٹھے رہے یا دشمنوں سے ساز باز کرتے رہے اور اس طرح اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے۔ سچا ایمان وہ ہے جو دل کی گہرائیوں سے ہو، نہ صرف نو کے زبان سے، کیونکہ ایمان اعتقاد کا نام ہے، اور اعتقاد کی منزل دل سے نہ حنجرہ حلق سے بلکہ صرف زبانی اقرار کا نام ایمان ہوتا ہے۔ تو ایسے ایمان لانے والوں سے ایمان کی نفی کی جاتی، دوبارہ پڑھتے ہیں، ایسے ایمان لانے والوں سے ایمان کی نفی نہ کی جاتی۔ ارشاد خداوندی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ البتہ قلبی تصدیق اور عقیدہ وہ چیز ہے جس میں منافقت، دو رخی کا گزر نہیں ہو سکتا، اور ہر عمل ایمان کا آئینہ دار اور اس کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے، اور انہی اعمال کو دیکھ کر ایمان کا حکم لگایا جاتا ہے، اس لیے کہ ایمان کے معنی یقین اور اعتقاد کے ہیں، اور یقین اپنے اثرات سے اور اعتقاد پر مرتب ہونے والے اعمال سے پہچانا جاتا ہے۔ ابو طالب کی زندگی اور ان کے عمل و کردار پر نظر کرنے کے بعد اس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے کہ ان کی کوششیں اسلام کے استحکام میں بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے ہر طرح کی مصیبتیں سہ کر اسلام کے نشر و فروغ کی راہیں اختیار کی، اور پورے خلوص و دیانت کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات اور کار متعلقہ انجام دیتے رہے، اور مشرکانہ رسوم اور بت پرستی سے الگ رہ کر اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے۔ جب وہ عملاً اسلامی احکام کے پابند اور دین حنیف کے پیرو تھے، اور ان کی زندگی کے واقعات سے اسلام دوستی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی عیاں ہے، تو پھر کسی کو یہ حق کہاں سے پہنچتا ہے کہ انہیں دائرہ اسلام سے خارج کر دے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کا طور طریقہ اسلامی، انہوں نے ہر طرح کی مصیبتیں سہ کر اسلام کے نشر و فروغ کی راہیں اختیار کی، اور پورے خلوص و دیانت کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات اور کار متعلقہ انجام دیتے رہے، اور مشرکانہ رسوم اور بت پرستی سے الگ رہ کر اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے۔ جب وہ عملاً اسلامی احکام کے پابند اور دین حنیف کے پیرو تھے، اور ان کی زندگی کے واقعات سے اسلام دوستی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی عیاں ہے، تو پھر کسی کو یہ حق کہاں سے پہنچتا ہے کہ انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کا طور طریقے اسلامی اور اس کے اعمال مسلمانوں کے سے ہوں تو اسے کفر کی زد میں نہ لاؤ۔ جو شخص تمہیں سلام کرے اور اپنے کو مسلمان ظاہر کرے تو تم یہ نہ کہہ دیا کرو کہ تو ایماندار نہیں ہے۔ اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ انہوں نے اعلانیہ اظہار اسلام نہیں کیا، تو جمہور علماء کے نزدیک اعلان اسلام شرط اسلام نہیں ہے، خصوصاً جب کہ اسلام کے مخفی رہنے میں کوئی مصلحت کار فرما ہو یا کوئی ضرورت اظہار سے مانع ہو۔ چنانچہ ابتدائے بعثت میں جب کہ دعوت اسلام مخفی تھی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو اظہار اسلام سے خود منع کرتے تھے، اور یہ اسلام کے تحفظ کا ایک حکیمانہ طریقہ کار تھا۔ اس ہدایت کے پیش نظر بیشتر مسلمان چند سالوں تک اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھتے رہے، اور کوئی بھی ان کے اسلام سے آگاہ نہ تھا۔ وہ اسی حد تک اسلامی امور کا لحاظ کرتے تھے جہاں تک ان کے حالات اجازت دیتے تھے اور ان کے اختیار میں ہوتا تھا، بلکہ جب اسلام ایک جماعتی صورت اختیار کر رہا تھا اور کم یہ جماعت آشکار ہوتی جا رہی تھی، اس وقت بھی کچھ مسلمان ایسے تھے کہ جو اپنے ایمان کو مخفی رکھتے تھے اور لوگوں کے اندر غیر مسلم کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ وہ اپنے حالات کی کمزوریوں یا بعض خاندانی مصلحتوں کی بنا پر اپنے ایمان کو مخفی رکھنے پر مجبور تھے، اگرچہ وہ کفار کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور بظاہر
انہی میں شمار ہوتے تھے، لیکن وہ اسلامی عقائد کے پورے معتقد تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمر کی بہن فاطمہ جو سعید بن زید سے بیاہی ہوئی تھیں اور اپنے شوہر کے ساتھ اسلام لا چکی تھیں، وہ اپنے اسلام کو مخفی رکھتی تھیں۔ اسی طرح نعیم ابن عبداللہ جو قبیلہ بنی عدی سے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، مگر اپنے قبیلے کے ڈر سے اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھتے تھے۔ یوں ہی اور چند قبیلوں کے افراد اسلام لا چکے تھے، مگر قبائلی پابندیوں اور سخت گیریوں کی وجہ سے اپنے اسلام کو چھپاتے تھے۔ ہجرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب مدینے میں ایک گونا اسلامی حکومت کی تشکیل ہو چکی تھی، مکہ میں مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت موجود تھی جو بظاہر مسلمان نہ تھی مگر در پردہ اسلام کی پابند تھی۔ رسول عباس یعنی رسول اللہ کے چچا ابن عبد المطلب بھی اسی جماعت کے ایک فرد تھے۔ چنانچہ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں عباس ابن عبد المطلب کا غلام تھا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیزوں کے گھر میں اسلام آ چکا تھا۔ چنانچہ ام الفضل زوجہ عباس یعنی چچا، جو مولا عباس کے چچا ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، تو ان کی زوجہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ام الفضل اور میں اسلام لا چکے تھے، اور عباس اپنی قوم سے ڈرتے تھے اور ان کی مخالفت پسند نہ کرتے تھے اور اپنے اسلام کو چھپائے رکھتے تھے۔ اور یہ روایت ہے تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 159 پر۔ یہ لوگ اپنے اسلام کو چھپا کر مسلمانوں کی ایک ایسی خدمات انجام دیتے جو اظہار اسلام کے بعد ممکن نہ تھی۔ چنانچہ انہی لوگوں کے ذریعے قریش کی نقل و حرکت کی خبریں اور دشمن کے جنگی عزائم کی ایسی اطلاعیں مدینے پہنچتی تھیں جن سے اسلام کا اجتماعی مفاد وابستہ ہوتا تھا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش آئند حالات میں ان سے فائدہ اٹھاتے تھے اور ہمیشہ ان لوگوں سے رابطہ قائم رکھتے تھے۔ ابن عبد البر نے عباس ابن عبد المطلب کے بارے میں تحریر کیا ہے کہ وہ مشرکین کے بارے میں تمام خبریں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحریراً بھیجتے، جس سے مسلمانوں کو تقویت حاصل ہوتی۔ عباس چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جائیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تحریر کیا کہ تمہارا مکہ ہی میں قیام بہتر اور سود مند ہے۔ اور یہ روایت ہے استیاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 485۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا اخفائے اسلام پیغمبر کی اجازت سے تھا، اور اگر اخفائے اسلام آئین اسلام کے خلاف ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اجازت نہ دیتے۔ بہرحال اخفائے اسلام کے منافی نہیں ہے، اور مخفی اسلام بھی دین پیغمبر میں اسی طرح مورد اعتبار اور اعتماد ہے جس طرح اعلانیہ اقرار اسلام۔ اگر اثبات ایمان کے لیے زبانی اقرار اور اعلان کو بھی ضروری قرار دیا جائے تو یہ شرط تو بہرحال غیر ضروری ہوگی کہ وہ مخصوص لفظوں میں ہو تو معتبر ہے، ورنہ ناقابل اعتبار۔ جب یہ قید ضروری نہیں ہے تو ابو طالب کے اقرار رسالت سے انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے مختلف الفاظ اور عبارت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ان کے ہاں عیادت کے لیے آئے تو آپ نے عرض کیا، اے میرے بھتیجے، اپنے پروردگار سے دعا کیجئے جس نے آپ کو مابعوث کیا ہے کہ مجھے شفا بخشے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست دعا بلند کیے اور کہا، خدایا میرے چچا کو شفا دے۔ اس دعا کے نتیجے میں آپ فوراً شفا یاب ہو گئے اور بستر بیماری سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا فرستادہ رسول نہ سمجھتے ہوتے تو ان کی رسالت اور بعثت کو بیچ میں لا کر دعا کے طلبگار نہ ہوتے۔ کیا بعثت کا اعتراف رسالت کا اعتراف نہیں ہے؟ اور کیا دعا کے نتیجے میں فوراً شفا یابی سے ان کی یقین اور جلا نہ ہوئی ہوگی؟ اس کے علاوہ آپ کی وہ اشعار اقرار رسالت کے ثبوت میں بہت کافی ہیں جن میں اسلام کی صداقت، دین کی حقانیت اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا واضح لفظوں میں اعتراف کیا گیا ہے۔
اور وہ اشعار اس کثرت سے ہیں کہ ابن شہر آصوب مازنداری کی متشابہات القرآن میں سورہ حج کی آیت کے ذیل میں تحریر کیا ہے کہ حضرت ابو طالب کے وہ اشعار جو ان کے ایمان و تصدیق رسالت پر روشنی ڈالتے ہیں 3000 سے زائد ہیں۔ ابن ابی الحدید نے آپ کے مختلف اشعار درج کرنے کے بعد تحریر کیا ہے کہ یہ اشعار تواتر کے طور پر نقل ہوتے آئے ہیں، مگر متفرق طور پر ان میں تواتر نہ بھی ہو مگر مجموعی طور پر بہرحال متواتر ہیں، کیونکہ وہ مجموعی طور پر ایک ہی امر کی نشاندہی کرتے ہیں جو ان سب میں قدر مشترک ہے، اور وہ قدر مشترک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا اعتراف ہے۔ اور یہ روایت ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 315۔ ذیل میں حضرت ابو طالب کے چند اشعار آپ کے سماعتوں کی نظر اور لیکن ان کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ یہ اشعار ان کے عقائد و نظریات کی پوری ترجمانی کرتے ہیں اور مورخین نے انہیں صحت اور وثوق کے ساتھ نقل کیا ہے۔ جب کفار قریش نے پیغمبر کی طرف کذب بیانی کی نسبت دی تو آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ اشعار کہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین اور اللہ کے امین ہیں، جس میں جھوٹ نہیں اور لچر اور پوچھ باتوں سے پاک اور راست گفتار ہیں۔ آپ وہی اللہ کے رسول ہیں جن کا ہمیں علم ہے، اور آپ ہی پر تو رب العزت کی طرف سے قرآن نازل ہوا۔ اور یہ روایت ہے مناقب شہر آشوب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39۔ جب قریش نے آپ سے کہا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاموش کیجیے ورنہ ہم سختی اور تشدد کریں گے، تو آپ نے یہ اشعار کہے: خدا کی قسم، جب تک میں زیر زمین دفن نہ کر دیا جاؤں، قریش اپنے جتھوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پھٹک نہیں سکتے۔ پھر آپ کہتے ہیں: بے کھٹکے اللہ کے احکام بیان کیجیے اور اس طرح خوش و خرم رہ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے۔ آپ نے مجھے دعوت اسلام دی اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے خیر خواہ ہیں، اور پھر آپ امین بھی تو ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین دنیا کے تمام دینوں سے بہتر ہے۔ اور یہ اشعار موجود ہیں تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 42 پہ۔ جب شیب ابو طالب میں پناہ لی تو 120 اشعار کا ایک طویل قصیدہ کہا۔ اس قصیدے کے چند اشعار: خانہ کعبہ کی قسم، تمہارا خیال غلط ہے کہ ہم محمد کے بارے میں دبا دیے جائیں گے اور ان کے سینے سپر ہو کر نیزے اور تیر نہیں چلائیں گے۔ ہم اس وقت تک انہیں دشمنوں کے حوالے نہیں کریں گے جب تک ان کے سامنے مر نہ جائیں اور اپنے بیوی بچوں کو بھول نہ جائیں۔ میں نے دل و جان سے ان کی حفاظت کی اور اپنے دست بازو اور سینے کے زور سے ان کا دفاع کیا ہے۔ پروردگار عالم اپنی نصرت سے ان کی دستگیری کرے اور اس دین کو جو سراسر حق اور باطل کی آمیزش سے پاک ہے غلبہ دے۔ اور یہ اشعار ہیں سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129۔ ابن ہشام نے اس قصیدے کی متعدد اشعار درج کرنے کے بعد تحریر کیا ہے کہ ایک سال اہل مدینہ بارش کے نہ ہونے سے قحط کی سختیوں میں مبتلا ہو گئے۔ پریشان حال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور التجا کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ بارش برسائے اور قحط سالی دور کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ ابھی دعا کے الفاظ ختم ہوئے تھے کہ افق پر گھٹائیں چھا گئیں اور اس طرح جھوم کر برسیں کہ جل تل بھر گئے۔ برستے پانی کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب یاد آئے اور فرمایا: اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے۔ ایک شخص نے کہا: شاید آپ کو ان کا یہ شعر یاد آ گیا جو آپ کے بارے میں کہا تھا کہ وہ روشن چہرے والے جن کے روئے مبارک کا واسطہ دے کر باران رحمت طلب کی جاتی ہے، جو یتیموں کی ڈھارس اور بیواؤں کا سہارا ہیں۔ فرمایا کہ ہاں، میرا اشارہ اسی طرف تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر ابو طالب کی محبت اور خلوص کے نقوش اتنے گہرے تھے کہ وہ کسی لمحے انہیں فراموش نہ کرتے تھے اور زندگی کے آخری لمحوں میں بھی ان کی یاد تازہ کی۔
بلازری نے لکھا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرض کی شدت ہوئی اور جناب فاطمہ نے آپ کی حالت دیکھی تو کہا، آپ پر فدا، خدا کی قسم آپ ویسے ہی ہیں جیسا کہ کہنے والے نے کہا ہے۔ حضرت نے یہ سن کر آنکھیں کھول دیں اور فرمایا، یہ تو میرے چچا ابو طالب کا شعر ہے۔ ابو طالب کے اشعار ان کے جذبہ ایمان، جوش عقیدت، اعتراف صداقت اور اسلام اور بانی اسلام سے والہانہ محبت کے آئینہ دار ہیں، اور ایک ایک شعر ان کے ایمان کی ناطق برہان اور روشن آیت ہے۔ اگر تعصب اور تنگ نظری سے کام نہ لیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ ان کے ایمان سے انکار کیا جائے یا اس میں شک و شبہ کیا جا سکے۔ انصاف سے کہیے کہ اگر ان اشعار میں سے ایک آدھ شعر کسی اور کی طرف منسوب ہوتا تو کیا اسے اس کے ایمان کی دستاویز بنا کر پیش نہ کیا جاتا اور ایک ناقابل شکست دلیل کا درجہ نہ دیا جاتا؟ پھر کس گناہ کی پادیش میں ابو طالب جیسے جانثار پیغمبر کے ایمان سے سرعی انکار کیا جاتا ہے؟ کیا اس جرم پر کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا پوسا اور پروان چڑھایا، یا اس جرم پر کہ انہوں نے کفار قریش سے ان کا تحفظ کیا، یا اس قصور پر کہ انہوں نے مشرکین کی سازشوں کو ناکام بنایا، یا اس خطا پر کہ انہوں نے جان، مال، اولاد کی قربانی تک سے دریغ نہ کیا، یا اس جرم پر کہ انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے نبوت کا پیغام عرب کے گوشے گوشے میں پہنچایا؟ اگر کفر اس کا نام ہے تو ملا اعلیٰ سے روح ابو طالب پکارے گی کہ حقیقت یہ ہے کہ ابو طالب کا جرم ایک اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ حضرت علی کے والد ہیں، ورنہ ہر چشم بینا تاریکی اور روشنی کا فرق محسوس کرتی اور کفر اور ایمان میں امتیاز کر سکتی ہے۔ اگر روشنی کی شعائیں نظروں کو کھینچ رہی ہوں اور کسی تاریک نظر انسان کو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے اور روشنی کی کرن تک دکھائی نہ دے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ نور اور روشنی کا وجود نہیں ہے، وہ تو اپنے مقام پر ایک حقیقت ثابتہ ہے۔ اسی طرح ابو طالب کا ایمان بھی ایک تابندہ حقیقت ہے جس سے وہی انکار کرے گا جو سپیدہ سحر و ضیاء انجم کے انکار کا عادی ہو۔ ابن ابی الحدید نے کیا خوب کہا ہے کہ کسی جاہل کی بیہودہ گوئی اور واقف حال کی آمدن چشم پوشی سے ابو طالب کی عظمت اور بزرگی گھٹ نہیں سکتی، جس طرح دن کے اجالے کو اندھیرا سمجھ لینے سے صبح کی درخشندیوں پر برا اثر نہیں پڑتا۔ حضرت ابو طالب کے ایمان کا اثبات انہی شعروں پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اشعار سے بڑھ کر اہمیت ان اقوال اور ارشادات کی ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت نے ان کے ایمان کے سلسلے میں فرمائے ہیں۔ یہ ارشادات دو اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں، ایک یہ کہ ائمہ اہل بیت انہی کی اولاد اور انہی کے خاندان کے افراد ہیں، اور ہر شخص کی زندگی کا ورق اس کی اولاد اور خاندان کے سامنے کھلا ہوتا ہے، اور ان سے نہ اپنا عقیدہ مخفی رکھ سکتے ہیں اور نہ اپنے اعمال و افعال، اس لیے ان کی شہادت زیادہ اعتماد اور اعتبار کے قابل ہوگی۔ دوسرے یہ کہ شرعی نقطہ نظر سے بھی ان کے اقوال اور ارشادات سند قرار دیے گئے ہیں، جس کے بعد نہ انہیں جنبداری پر محمول کیا جا سکتا ہے نہ خاندانی عصیبت پر۔ چنانچہ محدث دہلوی نے حدیث نبوی کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اخذ سے مراد یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت سے وابستہ رہا جائے۔ حدیث نبوی ہے کہ ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اخذ سے مراد یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت سے وابستہ رہا جائے، ان کی عزت و حرمت کا پاس اور لحاظ رکھا جائے، ان کی روایات پر عمل کیا جائے اور ان کے اقوال پر اعتماد کیا جائے۔ اور یہ روایت ہے حاشیہ مشکوہ کی صفحہ نمبر 569 پہ۔ ائمہ اہل بیت میں سے کسی ایک نے بھی ابو طالب کے ایمان میں شک و شبے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ سب کے سب ان کے ایمان پر متفق اور متحد ہیں۔ اس اتفاق اور اتحاد کی اجماع اہل بیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ اجماع علماء اسلام کے نزدیک ایک مستند ماخذ تسلیم کیا جاتا ہے،
اور حجت اور سند کا درجہ رکھتا ہے۔ چنانچہ ابو الکرام عبدالسلام ابن محمد کہتے ہیں، ائمہ اہل بیت اس بات پر متفق ہیں کہ ابو طالب مسلمان مرے، اور جو بات اہل بیت علیہم السلام کے مسلک کے خلاف ہو وہ اسلام میں غیر معتبر ہے۔ اور یہ روایت ہے ارجاح المطالب کی صفحہ نمبر 268 پر۔ علماء شیعہ میں سے علامہ تبریسی تحریر کرتے ہیں کہ ابو طالب کے ایمان پر اہل بیت کا اجماع ثابت ہے، اور ان کا اجماع حجت اور سند ہے، اور یہ روایت ہے مجموع البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 287۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت کے متعدد ارشادات میں سے چند ارشاد آپ کی سماعتوں کی نظر ہیں، جو اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار ابو طالب کے ایمان اور ان کی نجات اخروی پر یک رائے اور یک زبان تھے۔ عباس ابن عبد المطلب نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا آپ ابو طالب کی نجات کے متوقع ہیں؟ فرمایا، میں ان کے لیے اپنے پروردگار سے ہر قسم کی بھلائی کا متوقع ہوں۔ طبقات ابن سعد میں یہ روایت جلد نمبر 1 میں یہ روایت موجود ہے، صفحہ نمبر 124 پر۔ حضرت علی بن ابی طالب کا ارشاد ہے کہ ابو طالب اس وقت تک موت سے ہمکنار نہیں ہوئے جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف سے راضی و خوشنود نہیں کر لیا، اور یہ روایت موجود ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 312۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے ایمان ابو طالب کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، تعجب ہے کہ اللہ نے تو رسول خدا کو یہ حکم دیا کہ وہ کسی مسلمان عورت کو کافر کے نکاح میں نہ رہنے دیں، اور فاطمہ بنت اسد جو اسلام میں سبقت کرنے والی خواتین میں سے تھیں وہ ابو طالب کے مرتے دم تک ان کی زوجیت میں رہیں، اور یہ روایت موجود ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 312۔ اس مقام پر یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ فاطمہ بنت اسد اوائل بعثت میں اسلام لائیں اور بعد اسلام 10 برس تک حضرت ابو طالب کی زوجیت میں رہیں۔ اگر ان دونوں میں مذہبی اختلاف ہوتا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ دونوں میں آئے دن تکرار اور مذہبی نزاع رہتی، مگر کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ ان میں کبھی لڑائی جھگڑا یا نظریاتی ٹکراؤ پیدا ہوا ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے، ابو طالب ابن عبد المطلب دنیا سے مسلم و مومن اٹھے، اور یہ روایت بھی موجود ہے الحجہ ابن معد صفحہ نمبر 27۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ابو طالب کافر مرے۔ فرمایا، وہ لوگ جھوٹے ہیں، وہ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسا ہی پایا ہے جیسے موسیٰ تھے، جن کا تذکرہ پہلی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ روایت ہے اصول کافی کے صفحہ نمبر 244 پر۔ امام موسی کاظم علیہ السلام سے روایت ہے، امام موسی کاظم علیہ السلام سے درست ابن ابی منصور نے ایمان ابو طالب کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان چیزوں کو وہ لے کر آئے سب کا اقرار کیا، اور یہ روایت ہے اصول کافی کے صفحہ نمبر 242 پر۔ امام رضا علیہ السلام نے آبان ابن محمود کو اس کے ایک مکتوب کے جواب میں تحریر فرمایا کہ اگر تم ابو طالب کے ایمان کا اقرار نہیں کرو گے تو تمہاری بازگشت دوزخ کی طرف ہوگی، اور یہ روایت ہے مرات العقول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 264 پر۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ابو طالب مومن آل فرعون کے مانند تھے جو اپنے ایمان کو مخفی رکھتے تھے۔ اپنے بیان کو ہم یہیں پر روکتے ہیں، ابھی بیان مزید باقی ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں ایمان ابو طالب پر مزید گفتگو ہوگی۔